وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر سے مراد ہوتا ہے ذکر یذکر کی معنی ہوتی ہے یاد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کو بہت سارے معنوں کے اندر استعمال کیا ہے۔ ذکر کے واقع میں الصلاۃ، جیسے نا فذکرونی اذکرکم سورہ بقرہ کی آیت ہے، فذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی ولا تکفرون میرے شکر گزار بن جاؤ، میرے ناشکر مت بنو۔ تو ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ اب یاد کے اندر ذکر و اذکار ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اذکار ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر کے بارے میں کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید میں اکثر آیات میں ذکر کا حکم موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور وسبح بحمد ربک، تسبیح بیان کریں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، قرآن و حدیث تو ذکر کے بارے میں بہت سارے احکامات دیتا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، ٹھیک ہے، کہ میری نماز یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ تو یہاں سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ کی تقریباً لاسٹ رکوع سے پہلا رکوع ہے، اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ اب یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تو نے دنیا کے اندر ہمیں بلا دیا، لہذا ہم نے تجھے اس دنیا کے اندر بلا دیا۔ تو یہاں ذکر کا ایک زاویہ یہ بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جس میں سورہ فتح میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں سے مراد صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، یہاں سے مراد صبح و شام کی جو نماز ہے وہ بھی ہیں، تو اس طرح کے اذکار سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اتل ما اوحی کا 10 ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصفون۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کو گویا کہ ذکر اکبر قرار دیا ہے۔ تو یہ ذکر کی اس طرح کی یعنی کہ آیات وارد ہوئی ہیں۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ جو طریقے رائج ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ دیکھیں، ذکر و اذکار جو ہوتا ہے، اذکار یعنی کہ جو کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے اگر ادا کیا جائے تو وہ انفرادی طور پر جائز ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے بعد اذکار بتلائے، صبح شام کے اذکار بتلائے، یا اس کے علاوہ اور اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اس طرح کے یعنی اور کلمات بتائیں، تو وہ تو انفرادی طور پر ہے۔ رہی بات اگر ذکر سے مراد ہم نماز لیتے ہیں تو نماز جو سب سے پہلے فرض ہے، اس کے بعد پھر نوافل ہیں، پھر تہجد ہے، اس طرح کی چیزیں۔ تو سب سے پہلے فرض تو ہر انسان پر فرض ہے، وہ تو ہر کسی کو ادا کرنی ہے۔ رہی بات نفل کی، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دی ہے، توفیق قوت دی ہے، تو وہ ادا کرے۔ باقی جو ہمارے معاشرے میں جو ایک یعنی کہ اجتماعی ذکر کو دیا جاتا ہے کہ ڈھول باجے پر، یا اس کے علاوہ اور یعنی کہ ہو اللہ کی نام ہو کرتے ہیں، تو یہ والا ذکر ایسا ہے جس ذکر کا ہمیں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ کسی اور تابعی یا تبع تابعین سے ملتا ہے۔ تو اس میں یہی چیز ہے کہ اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کار کلمات کے ذریعے بھی ادا کیے جائیں، زبان سے بھی ادا کیے جائیں، اور زبان حال سے بھی، اور زبان قال سے بھی، اور خصوصی طور پر پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر بھی انسان کام کرے، تو پھر انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔